السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، اس کا نامہ اعمال اس کو اللہ کا قریبی بنا دے، اس کا نامہ اعمال اس کے حق میں بہتر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔ ہمارے اندر ایک غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم استغفار اسی وقت کرتے ہیں جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، خلاف شریعت کوئی بات ہو جاتی ہے، اس وقت ہم استغفار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ استغفار تو ہر جگہ اور ہر موقع پر موجود ہے، اور خود اس بات کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کر لیا کرتے تھے تو استغفار کیا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اکثر استغفار کا ورد کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی موجود ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، آپ اسی طور اور طریقے پر ادا کریں، اس کے باوجود آپ اللہ کے حضور پیش ہو کر کے استغفار کریں کہ اللہ جس طور اور طریقے پر آپ نے کرنے کا حکم دیا تھا، اس طور اور طریقے پر ہم نہیں کر سکے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ مثلا آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہوں اور آپ اپنے بیٹے کو کسی چیز کی نصیحت کریں، کسی کام کے کرنے کی نصیحت کریں، اور آپ فرمائیں کہ بیٹا اس طور اور طریقے پر آپ کو کام کرنا ہے۔ آپ جب لوٹ کر کے واپس آئیں اور آپ کا بیٹا وہ کام لے کر کے آپ کے سامنے پیش ہو، اور پیش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کہے کہ والد محترم مجھے آپ معاف فرما دیں، آپ نے جس طور اور طریقے پر مجھے کام کرنے کا حکم کیا تھا میں اس طور اور طریقے سے نہیں کر سکا ہوں۔ اس کا باپ جب اس چیز کو دیکھے گا، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم اس کے باپ نے کیا تھا، جب وہ چیز دیکھے گا تو اس کا باپ بڑا خوش ہوگا۔ خوش کیوں ہو رہا ہے؟ خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طور اور طریقے سے اس کے والد محترم نے کام کرنے کا حکم کیا تھا، اس طور اور طریقے سے اس کے بیٹے نے کیا ہے، اور اچھا کام کرنے کے باوجود بھی اس کا بیٹا اپنے باپ سے معذرت چاہ رہا ہے کہ باپ یعنی بابا، والد محترم جس طور اور طریقے پر آپ نے کام کرنے کا حکم کیا تھا، اس طور اور طریقے سے مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اس کا باپ بڑا خوش ہوگا، حیرت میں بھی پڑ جائے گا کہ دیکھیے جس طرح میں نے میرے بیٹے کو کام کرنے کا حکم کیا تھا اسی طرح ہی کیا ہے، عین اسی طرح کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے اور معذرت کر رہا ہے، مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم سے کوئی اچھا کام بھی ہوتا ہے، ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، جس طور اور طریقے سے آپ نے حکم کیا تھا کام کرنے کا، اس طور اور طریقے سے مجھ سے نہیں ہو سکا، تو یہ بات اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اور اس کا تذکرہ باقاعدہ فرشتوں کے درمیان اللہ کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو جس طور اور طریقے سے میں نے حکم کیا تھا کام کرنے کا، میرے بندے نے عین اسی طرح کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈر رہا ہے اور مجھ سے معذرت چاہ رہا ہے وہ، اور مجھ سے استغفار کر رہا ہے وہ، لہٰذا اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر بھی فرماتے ہیں اور اس سے بڑا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔